ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما۔ اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو اسے ان میں سے بہت ہی کم لوگ بجا لاتے، اور اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر ہو اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہو، اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں اور یقیناً انہیں راہ راست دکھا دیں۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ بہترین رفیق ہیں۔ یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ بس ہے جاننے والے۔ سامعین، بن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کفار کی فطرت۔ اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اگر انہیں ان منع کردہ کاموں کا بھی حکم دیا جاتا جنہیں وہ اس وقت کر رہے ہیں تو وہ ان کاموں کو بھی نہ کرتے، اس لیے کہ ان کی ذلیل طبیعتیں حکم الہی کی مخالفت پر ہی بنائی گئی ہیں۔ بس یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس علم کی خبر دی ہے، جو ہوا نہیں لیکن ہوتا تو کس طرح ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا انعام۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ہمارے حکم بجا لاتے اور ہماری منع کردہ چیزوں اور کاموں سے رک جاتے تو یہ ان کے حق میں اس سے بہتر ہوتا کہ وہ حکم کی مخالفت کریں اور ممانعت میں مبتلا ہوں، اور یہی زیادہ سچائی والا ہوتا۔ اس وقت ہم انہیں جنت عطا فرماتے اور دنیا اور آخرت کی بہتر راہ کی رہنمائی کرتے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرے اور منع کردہ کاموں سے باز رہے اسے اللہ تعالیٰ عزت کے گھر میں لے جائیں گے اور نبیوں کا رفیق بنائیں گے، اور صدیقوں کا جو مرتبے میں نبیوں کے بعد ہیں، پھر شہیدوں کا، پھر تمام مؤمنوں کا جنہیں صالح کہا جاتا ہے، جن کا ظاہر باطن آراستہ ہے۔ خیال تو کرو یہ کیسے پاکیزہ اور بہترین رفیق ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ ہر نبی کو اس کے مرض کے زمانے میں دنیا میں رہنے اور آخرت میں جانے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ جب رسول اللہ بیمار پڑے جس سے آپ نہ اٹھے تو آپ کی آواز بہت بیٹھ گئی تھی، لیکن میں نے سنا کہ آپ فرما رہے ہیں ان کا ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جو نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور نیک کار ہیں۔ میں نے معلوم کر لیا کہ اب آپ کو اختیار دیا گیا ہے۔ یہی مطلب ہے جو دوسری حدیث میں بخاری و مسلم کی آیا ہے۔ اللہ کے رسول کے الفاظ اس میں یوں وارد ہوئے ہیں کہ اے اللہ میں بلند و بالا رفیق طلب کرتا ہوں۔ 3 مرتبہ یہ کلمہ رسول اللہ نے زبان مبارک سے ارشاد فرمائے، پھر فوت ہو گئے۔ علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم۔ ابن مردویہ کی تفسیر میں ہے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، میں آپ کو اپنی جان سے، اپنے اہل و عیال سے اور اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ میں گھر میں ہوتا ہوں لیکن شوق زیارت مجھے بے قرار کر دیتا ہے، صبر نہیں ہو سکتا، دوڑتا بھاگتا آتا ہوں اور دیدار کر کے چلا جاتا ہوں، لیکن جب مجھے آپ کی اور اپنی موت یاد آتی ہے اور اس کا یقین ہے کہ آپ جنت میں نبیوں کے ساتھ بڑے اونچے درجے میں ہوں گے تو ڈر لگتا ہے کہ پھر میں رسول اللہ کے دیدار سے وہاں جنت میں محروم ہو جاؤں گا۔ رسول اللہ نے تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن یہ آیت نازل ہوئی۔ اس روایت کے اور بھی طریق ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا اور پانی وغیرہ لا کر دیا کرتا تھا۔ ایک بار رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا کچھ مانگو۔ میں نے کہا جنت میں آپ کی رفاقت یعنی آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ فرمایا اس کے سوا اور؟ میں نے کہا وہ بھی یہی۔ فرمایا پس میری مدد کرو
تم خود بھی بکثرت سجدے کیا کرو۔ ترمذی میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، سچا امانت دار تاجر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ ان سب سے زیادہ زبردست بشارت اس حدیث میں ہے جو صحیحہ اور مسانید وغیرہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک زبردست جماعت سے بتواتر مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جو ایک قوم سے محبت رکھتا ہے لیکن ان سے ملا نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، المرء مع من احب، یعنی ہر انسان ان کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت رکھتا تھا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، مسلمان جس قدر اس حدیث سے خوش ہوئے اتنا کسی اور چیز سے خوش نہیں ہوئے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میری محبت تو رسول اللہ سے ہے اور ابو بکر سے اور عمر رضی اللہ عنہما سے ہے، تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی انہی کے ساتھ اٹھائیں گے، گو میرے اعمال ان جیسے نہیں۔ یا اللہ، آپ ہمارے دل بھی اپنے نبی اور ان کے چاہنے والوں کی محبت سے بھر دیجئے اور ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ کر دیجئے، آمین۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، جنتی لوگ اپنے سے بلند درجے والے جنتیوں کو ان کے بالا خانوں میں اس طرح دیکھیں گے جیسے تم کسی چمکیلے ستارے کو جو مشرق یا مغرب میں ہو دیکھتے ہو، ان میں بہت کچھ فاصلہ ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، یہ منزلیں تو انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے ہی مخصوص ہوں گی کہ کوئی اور تو وہاں تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان منزلوں تک وہ بھی پہنچیں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور رسولوں کو سچا جانا اور مانا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، یہ خاص اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت سے ہی یہ اس قابل ہوئے نہ کہ اپنے اعمال سے۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، اللہ کو بخوبی معلوم ہے کہ مستحق ہدایت و توفیق کون ہے اور کون نہیں ہے۔ يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اے ایمان والو، اپنے ہتھیار لیے رہو، پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کرو یا سب کے سب اکٹھے نکل کھڑے ہو، اور یقیناً تم میں سے بعض وہ بھی ہیں جو پس و پیش کرتے ہیں۔ پھر اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل مل جائے تو اس طرح کہ گویا تم میں ان میں دوستی تھی ہی نہیں، کہتے ہیں، کاش میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا۔ بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت پر قربان کرنے والے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پالے یا غالب آ جائے، یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کافروں سے قتال یعنی لڑائی بھڑائی کے لیے آلات حرب یعنی جنگی ہتھیار وغیرہ تیار رکھنے کا حکم۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ ہر وقت اپنے بچاؤ کے اسباب مہیا رکھیں، ہر وقت ہتھیار بند رہیں تاکہ دشمن ان پر بآسانی کامیاب نہ ہو جائے۔ ضرورت کے ہتھیار تیار رکھیں، اپنی تعداد بڑھاتے رہیں، قوت مضبوط کرتے رہیں، باقاعدہ مردانہ وار جہاد کے لیے بیک آواز اٹھ کھڑے ہوں، چھوٹے چھوٹے لشکروں میں بٹ کر یا بڑی پوری فوج کی صورت میں جیسا موقع ہو آواز آتے ہی کوچ بول دیں۔ یہ منافقین کی خصلت ہے کہ خود بھی اللہ کی راہ سے جی چرائیں اور دوسروں کو بھی ڈھیلا کریں، جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقوں کے سردار کا فعل تھا۔ اللہ تعالیٰ اسے رسوا کرے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ اگر حکمت ربانی سے مسلمانوں کو دشمنوں کے مقابلے میں کامیابی نہ ہوئی
دشمن ان پر چھا گیا، انہیں نقصان پہنچا، ان کے آدمی شہید ہوئے، تو یہ منافق گھر بیٹھا پھولتا ہے اور اپنی دانائی پر اکڑتا ہے، اور اپنا اس جہاد میں شریک نہ ہونا اپنے حق میں اللہ تعالیٰ کا انعام گنتا ہے، لیکن بے خبر یہ نہیں سمجھتا کہ جو اجر و ثواب ان مجاہدین صحابہ کرام مسلمانوں کو ملا، اس سب سے یہ بد نصیب منافق ایک لخت محروم رہا۔ اگر یہ ہوتا تو یہ غازی کا درجہ پاتا اور اپنے صبر کے ثواب سمیٹتا یا شہادت کے بلند مرتبے تک پہنچ جاتا۔ اور اگر مسلمان مجاہدین کو اللہ تعالیٰ کا فضل مل گیا، یعنی یہ دشمنوں پر غالب آ گئے، ان کی فتح ہوئی، دشمنوں کو انہوں نے پامال کیا اور مال غنیمت، لونڈی، غلام لے کر خیر و عافیت، ظفر و نصرت کے ساتھ لوٹے، تو اب یہ منافق انگاروں پر لوٹتا ہے اور ایسے لمبے لمبے سانس لے کر ہائے وائے کرتا ہے اور اس طرح پچھتاتا ہے اور ایسے کلمات زبان سے نکالتا ہے گویا یہ کبھی تمہارا تھا ہی نہیں، گویا اس کا دین ہی اور ہے۔ کہتا ہے ہائے ہائے میں ان کے ساتھ نہ ہوا ورنہ مجھے بھی حصہ ملتا، لونڈی غلام والا، مال متاع والا بن جاتا، الغرض دنیا ہی پر رہ جا ہوا اور اسی پر مٹا ہوا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل کھڑے ہونے والے مؤمنوں کو چاہیے کہ ان سے جہاد کریں جو اپنے دین کو دنیا کے بدلے فروخت کیے دے رہے ہیں، اپنے کفر اور عدم ایمان کے باعث اپنی آخرت کو برباد کر کے دنیا بناتے ہیں۔ سنو، اللہ کے راہ کا مجاہد کبھی نقصان نہیں اٹھاتا، اس کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، قتل کیا گیا تو اجر موجود، غالب رہا تو ثواب حاضر۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے مجاہد کا ضامن یعنی گارنٹی دینے والے خود اللہ تعالیٰ ہیں، یا تو اسے فوت کر کے جنت میں پہنچائیں گے یا جس جگہ سے وہ چلا ہے وہیں اجر و غنیمت کے ساتھ صحیح سالم واپس لائیں گے۔ فالحمدللہ۔ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتوانوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو؟ جو مرد، عورتیں اور ننھے ننھے بچے یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دیجیے اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی اور کارساز مقرر کر دیجیے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنائیے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی راہ میں لڑتے ہیں۔ پس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، یقین مانو کہ شیطانی حیلہ بالکل بودا اور سخت کمزور ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے جہاد فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنی راہ کے جہاد کی رغبت دلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ کمزور بے بس لوگ جو مکے میں ہیں، جن میں عورتیں اور بچے بھی ہیں، جو وہاں کے قیام سے اکتا گئے ہیں، جن پر کفار نت نئی آفتیں توڑ رہے ہیں، جو محض بے بال و پر ہیں، انہیں آزاد کراؤ۔ جو بے کس دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اس بستی یعنی مکے سے ہمارا نکلنا ممکن ہو۔ مکہ شریف کو اس آیت میں بھی قریہ یعنی بستی کہا گیا ہے، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، یعنی بہت سی بستیاں اس بستی سے کہیں زیادہ طاقت و قوت والی تھیں جس بستی سے یعنی بستی والوں نے اے نبی آپ کو نکالا۔ مکے کے رہنے والے کافروں کے ظلم کی شکایت کر رہے ہیں اور ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارا ولی اور مددگار اپنے پاس سے مقرر کیجیے۔ صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں اور میری والدہ یعنی ام الفضل رضی اللہ عنہا بھی انہی کمزوروں میں تھے۔ اور روایت میں ہے
کہ آپ نے الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان آیت پڑھ کر فرمایا میں اور میری والدہ بھی انہی لوگوں میں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور رکھا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ایماندار اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اور اللہ کی رضا جوئی کے ماتحت جہاد کرتے ہیں اور کفار شیطان کی اطاعت میں لڑتے ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ شیطان کے دوستوں سے جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں دل کھول کر جنگ کریں اور یقین مانیں کہ شیطان کے ہتھ کنڈے، اس کے مکر و فریب سب نقش بر آب ہیں، یعنی بودے، کمزور، بے پائیدار، حقیر اور بے وقعت۔ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں حکم کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، پھر جب ان لوگوں کو جہاد کا حکم دیا گیا اسی وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، آپ نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ جینے دی؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی سود مندی تو بہت ہی کم ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے۔ تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ستم روا نہ رکھا جائے گا، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، گو تم مضبوط برجوں میں ہو۔ انہیں اگر کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ اے نبی آپ کی طرف سے ہے۔ انہیں کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایک بات سمجھنے کے بھی قریب نہیں۔ آپ کو جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ آپ کے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ہی کافی ہے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جہاد سے جی نہ چراؤ۔ واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ ابتدائے اسلام میں جب کہ مسلمان مکہ مکرمہ میں تھے کمزور تھے، کم تھے، حرمت والے شہر میں تھے، کفار کا غلبہ تھا، یہ انہی کے شہر میں تھے، وہ کفار بکثرت تھے، جنگی اسباب میں ہر طرح فوقیت رکھتے تھے، اس لیے اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد و قتال کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ ان سے فرمایا تھا کہ یہ کافروں کی ایذائیں سہتے چلے جائیں، ان کی مخالفت برداشت کریں، ان کے ظلم و ستم سہ لیا کریں، جو احکام رب کے نازل ہو چکے ہیں ان پر عامل رہیں، نمازیں ادا کرتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہا کریں۔ گو ان میں عموماً مال کی زیادتی بھی نہ تھی، لیکن تاہم مسکینوں اور محتاجوں کے کام آنے کا اور ان کی ہمدردی کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ مصلحت الہی کا اقتضاء یہ تھا کہ سرے دست یہ کفار سے نہ لڑیں بلکہ صبر و سحار سے کام لیں۔ ادھر کافر بڑی دلیری سے ان پر ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، ہر چھوٹے بڑے کو سخت سے سخت سزائیں دے رہے تھے، مسلمانوں کے ناک میں دم رکھ کر رکھا تھا، اس لیے ان کے دل میں رہ رہ کر جوش اٹھتا تھا اور زبان سے الفاظ نکل جاتے تھے کہ ان روز مرہ کی مصیبتوں سے تو یہی بہتر ہے کہ ایک مرتبہ دل کی بھڑاس نکل جائے، دو دو ہاتھ میدان میں ہو لیں، کاش کہ اللہ تعالی ہمیں جہاد کا حکم دے دیں، لیکن اب تک حکم نہ ہوا۔
جب انہیں ہجرت کی اجازت ملی اور مسلمان اپنی زمین، زر رشتہ، کنبہ اللہ تعالیٰ پر قربان کر کے اپنا دین لے کر مکہ مکرمہ سے بھاگ کھڑے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچے، یہاں انہیں اللہ نے ہر طرح کی سہولت دی، امن کی جگہ دی، امداد کے لیے انصار مدینہ مل گئے، تعداد میں کثرت ہو گئی، قوت طاقت قدرے بڑھ گئی، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی کہ ہاں اپنے لڑنے والوں سے لڑو۔ جہاد کا حکم اترتے ہی بعض لوگ سٹ پٹائے، خوف زدہ ہوئے۔ جہاد کا تصور کر کے میدان میں قتل کیے جانے کا منظر، عورتوں کے رانڈ یعنی باندی بننے کا خیال، بچوں کی یتیمی کا منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ گھبراہٹ میں کہہ اٹھے کہ اے اللہ، ابھی سے جہاد کیوں فرض کر دیا؟ کچھ تو مہلت دی ہوتی۔ اسی مضمون کو دوسری آیتوں میں اس طرح بیان کیا ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ۔ مختصر مطلب یہ ہے کہ ایماندار کہتے ہیں کوئی صورت کیوں نازل نہیں کی جاتی؟ جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے اور اس میں جہاد کا ذکر ہوتا ہے تو بیمار دل لوگ چیخ اٹھتے ہیں اور ٹیڑھے تیوروں سے آپ کو اے نبی گھورتے ہیں اور موت کی غشی والوں کی طرح اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ ان پر افسوس ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھی مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے نبی، ہم کفر کی حالت میں ذی عزت تھے، آج اسلام کی حالت میں ذلیل سمجھے جانے لگے۔ مطلب یہ تھا کہ آپ کی حکم برداری ضروری ہے اور آپ مقابلے سے منع کرتے ہیں، جس سے کفار کی جرت بڑھ گئی ہے اور وہ ہمیں ذلیل کرنے لگے ہیں، تو آپ ہمیں مقابلے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ لیکن رسول اللہ نے جواب دیا، مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ ہم درگزر کریں، خبردار کافروں سے جنگ نہ کرنا۔ پھر جب مدینہ کی ہجرت ہوئی اور یہاں جہاد کے احکام نازل ہوئے تو لوگ رکنے لگے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ یہ روایت نسائی اور حاکم وغیرہ کی ہے۔ سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صرف صلاۃ و زکوٰۃ کا حکم ہی تھا تو تمنائیں کرتے تھے کہ جہاد فرض ہو۔ جب فریضہ جہاد نازل ہوا تو کمزور دل لوگ انسانوں سے ایسا ڈرنے لگے جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اللہ سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، آپ نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ کیوں ہمیں اپنی موت کے صحیح وقت تک فائدہ نہ اٹھانے دیا؟ انہیں جواب ملتا ہے کہ دنیاوی نفع بالکل ناپائیدار اور ساتھ ہی بہت ہی کم ہے، ہاں آخرت متقیوں کے لیے دنیا سے بہت ہی بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت یہودیوں کے بارے میں اتری ہے۔ جواباً کہا گیا کہ پرہیزگاروں کا انجام آغاز سے بہت ہی اچھا ہے، تمہیں تمہارے اعمال پورے پورے دیے جائیں گے، کامل اجر ملے گا، ایک نیک عمل بھی غارت نہ کیا جائے گا۔ ناممکن ہے کہ ایک بال برابر ظلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی پر کیا جائے۔ اس جملے میں انہیں دنیا سے بے رغبتی دلائی جا رہی ہے اور آخرت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے اور جہاد کی رغبت دی جا رہی ہے۔ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو دنیا کے ساتھ ایسا ہی رہے۔ ساری دنیا اول سے آخر تک اس طرح ہے جیسے کوئی سویا ہوا شخص اپنے خواب میں اپنی پسندیدہ چیز کو دیکھے، لیکن آنکھ کھلتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ کچھ نہ تھا۔ ابو مسہر رحمہ اللہ کا یہ کلام کتنا پیارا ہے۔ فرماتے ہیں وَلَا خَيْرَ فِي الدُّنْيَا لِمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ اللَّهِ فِي دَارِ الْمَقَامِ نَصِيبٌ فَإِن تُعْجِبِ الدُّنْيَا رِجَالًا فَإِنَّهَا مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَالزَّوَالُ قَرِيبٌ، یعنی اس شخص کے لیے دنیا بھلائی سے اکثر خالی ہے جسے کل آخرت کا کوئی حصہ ملنے والا نہیں۔ گو دنیا کو دیکھ دیکھ کر بعض لوگ رینچ رہے ہیں، لیکن دراصل یہ یوں ہی سا فائدہ ہے اور وہ بھی بہت جلد فنا ہو جانے والا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر موت کا مزہ ہر ایک کو چکنا ہی ہے، کوئی ذریعہ کسی کو اس موت سے بچا نہیں سکتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور جگہ فرمان ہے کل من علیہا فان، جتنے یہاں اس دنیا میں ہیں سب فانی ہیں، اور جگہ اللہ کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار مرنے والا ہے۔ نیز فرماتے ہیں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کہ اے نبی آپ سے اگلے لوگوں میں سے بھی کسی کے لیے ہم نے ہمیشہ کی زندگی مقرر نہیں کی۔ مقصد یہ ہے کہ خواہ کوئی جہاد کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا موت کا مزہ تو ایک نہ ایک روز ہر کسی کو چکھنا پڑے گا۔ ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے اور ہر ایک کی موت کی جگہ بھی معین ہے۔
خالد بن الولید رضی اللہ عنہ اس وقت جب کہ آپ بستر مرگ پر ہیں فرماتے ہیں قسم اللہ کی فلاں فلاں جگہ غرض 20 لڑائیوں میں سینکڑوں معرکوں میں میں گیا، ثابت قدمی پامردی کے ساتھ دلیرانہ جہاد کیے، آؤ دیکھ لو میرے جسم کا کوئی عضو کوئی حصہ ایسا نہ پاؤ گے جہاں کوئی نشان نیزے یا برجھے تیر یا بھالے کا تلوار اور ہتھیار کا نہ ہو، لیکن چونکہ میدان جنگ میں موت نہ لکھی تھی اب دیکھو اپنے بسترے پر اپنی موت مر رہا ہوں۔ کہاں ہیں لڑائی سے جی چرانے والے نامرد، میری ذات سے سبق سیکھیں۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ، اللہ آپ سے اور تمام صحابہ سے راضی ہو اور یہ سب بھی اللہ سے راضی ہیں۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ موت کے پنجے سے بلند و بالا مضبوط اور محفوظ قلعے اور محل بھی بچا نہیں سکتے۔ بعضوں نے کہا ہے مراد اس سے آسمان کے برج ہیں، لیکن یہ قول ضعیف ہے۔ صحیح یہی ہے کہ مراد محفوظ مقامات ہیں، یعنی کتنی ہی حفاظت موت سے کی جائے لیکن وہ اپنے وقت سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ زہیر رحمہ اللہ کا شعر ہے کہ موت سے بھاگنے والا گو زینہ لگا کر یعنی سیڑھی لگا کر اسباب آسمانی بھی جمع کر لے تاہم اسے کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مشیدہ بتشدید اور مشید بغیر تشدید ایک ہی معنی میں ہے، اور بعض ان دونوں میں فرق کے قائل ہیں۔ کہتے ہیں کہ اول کا معنی مطول، دوسرے کا معنی مزین یعنی چونے سے۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں اس موقع پر ایک مطول قصہ بزبان مجاہد رحمہ اللہ مروی ہے کہ اگلے زمانے میں ایک عورت حاملہ تھی، جب اسے درد ہونے لگے اور بچی تولد ہوئی تو اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ جاؤ کہیں سے آگ لے آؤ۔ وہ باہر نکلا تو دیکھا کہ دروازے پر ایک شخص کھڑا ہے، پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، لڑکی یا لڑکا؟ اس نے کہا لڑکی ہوئی ہے۔ کہا سن، یہ لڑکی 100 آدمیوں سے زنا کرائے گی، پھر اس کے ہاں اب جو شخص ملازم ہے اسی سے اس کا نکاح ہوگا اور ایک مکڑی اس کی موت کا باعث بنے گی۔ یہ شخص یہیں سے پلٹ آیا اور آتے ہی ایک تیز چھری لے کر اس لڑکی کے پیٹ کو چیر ڈالا اور اسے مردہ سمجھ کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس کی ماں نے یہ حال دیکھ کر اپنی بچی کے پیٹ میں ٹانکے دیے اور علاج معالجہ شروع کیا، جس سے اس کا زخم بھر گیا۔ اب ایک زمانہ گزر گیا، ادھر یہ لڑکی بلوغت کو پہنچ گئی اور تھی بھی اچھی شکل صورت کی، بدچلنی میں پڑ گئی یعنی بدکاری کرنا شروع کر دیا۔ ادھر وہ ملازم سمندر کے راستے کہیں چلا گیا، کام کاج شروع کیا اور بہت رقم پیدا کی، کل مال سمیٹ کر بہت مدت بعد یہ پھر اسی اپنے گاؤں میں آ گیا اور ایک بڑھیا عورت کو بلا کر کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، گاؤں میں جو بہت خوبصورت عورت ہو اس سے میرا نکاح کرا دو۔ یہ عورت گئی اور چونکہ شہر بھر میں اس لڑکی سے زیادہ خوش شکل کوئی عورت نہ تھی، یہیں پیغام ڈالا، منظور ہو گیا، نکاح بھی ہو گیا اور وداع ہو کر یہ اس کے ہاں آ بھی گئی۔ دونوں میاں بیوی میں بہت محبت ہو گئی۔ ایک دن ذکر و اذکار میں اس عورت نے اس سے پوچھا آخر آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، یہاں کیسے آ گئے وغیرہ۔ اس نے اپنا تمام ماجرا بیان کر دیا کہ میں یہاں ایک عورت کے ہاں ملازم تھا، وہاں سے اس کی لڑکی کے ساتھ یہ حرکت کر کے بھاگ گیا تھا، اب اتنے برسوں کے بعد یہاں آیا ہوں تو اس لڑکی نے کہا جس کا پیٹ چیر کر تم بھاگے تھے میں وہی ہوں۔ یہ کہہ کر اپنے اس زخم کا نشان بھی اسے دکھایا۔ تب تو اسے یقین آ گیا اور کہنے لگا جب تو وہی ہے تو ایک بات تیری نسبت مجھے اور بھی معلوم ہے، وہ یہ کہ تو 100 آدمیوں سے مجھ سے پہلے مل چکی ہے یعنی زنا کاری کر چکی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ کام تو مجھ سے ہوا ہے لیکن گنتی یاد نہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے تیری نسبت ایک اور بات بھی معلوم ہے، وہ یہ کہ تیری موت کا سبب ایک مکڑی بنے گی۔ خیر چونکہ مجھے تجھ سے بہت زیادہ محبت ہے، میں تیرے لیے ایک بلند و بالا پختہ اور اعلیٰ محل تعمیل کرا دیتا ہوں، اسی میں تو رہ تاکہ وہاں تک ایسے کیڑے مکوڑے پہنچ ہی نہ سکیں۔ چنانچہ ایسا ہی محل تیار ہوا اور یہ وہاں رہنے سہنے لگی۔ ایک مدت کے بعد ایک روز دونوں میاں بیوی بیٹھے تھے کہ اچانک چھت پر ایک مکڑی دکھائی دی۔ اسے دیکھتے ہی اس شخص نے کہا دیکھو آج یہاں مکڑی دکھائی دی۔ عورت بولی اچھا یہ میری جان لیوا ہے، جب ہی صحیح کہ میں اس کی جان لوں۔ غلاموں کو حکم دیا کہ اسے زندہ پکڑ کر میرے سامنے لاؤ۔ وہ پکڑ کر لائے، اس نے زمین پر رکھ کر اپنے پیر کے انگوٹھے سے اسے مل ڈالا
اس کی جان نکل گئی۔ اس میں سے پیپ جو نکلا اس کا ایک آدھ قطرہ اس کے انگوٹھے کے ناخن اور گوشت کے درمیان اڑ کر پڑا، اس کا زہر چڑھا، پیر سیاہ پڑ گیا اور اسی میں آخر مر گئی۔ اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور خلیفہ ثالث رضی اللہ عنہ پر جب باغی چڑھ دوڑے تو آپ رضی اللہ عنہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی اور ان کے اتفاق کی دعا کے بعد 2 شعر پڑھے، جن کا مطلب بھی یہی ہے کہ موت کو ٹالنے والی کوئی چیز اور کوئی حیلہ، کوئی قوت اور کوئی چالاکی نہیں۔ اسی طرح حضر نامی علاقے کے بادشاہ ساترون کو کسرا صابور ذو والا کتاف نے جو قتل کیا، وہ واقعہ بھی ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ ابن ہشام میں ہے کہ جب صابور عراق میں تھا تو اس کے علاقے پر ساترون نے چڑھائی کی تھی۔ اس کے بدلے میں اس نے جب چڑھائی کی تو یہ قلعہ بند ہو گیا۔ 2 سال تک محاصرہ رہا لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ ایک روز ساترون کی بیٹی نذیرہ اپنے باپ کے قلعے کا گشت لگا رہی تھی، جو اچانک اس کی نظر صابور پر پڑ گئی۔ یہ اس وقت شاہانہ پرتکلف ریشمی لباس میں تاج شاہی سر پر رکھے ہوئے تھا۔ نذیرہ کے دل میں آیا کہ اس سے میری شادی ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہو، چنانچہ اس نے خفیہ پیغام بھیجنے شروع کیے اور وعدہ ہو گیا کہ اگر یہ لڑائی اس قلعے پر صابور کا قبضہ کرا دے تو صابور اس سے اپنا نکاح کر لے گا۔ اس کا باپ ساترون بڑا شرابی تھا، ساری رات اس کی نشہ میں کٹتی تھی۔ اس کی لڑائی نے موقع پا کر رات کو اپنے باپ کو نشے میں مدہوش دیکھ کر اس کے سراہنے سے قلعے کے دروازے کی کنجیاں چپکے سے نکال لیں اور اپنے ایک بھروسے دار غلام کے ساتھ صابور تک پہنچا دی، جس سے اس نے دروازہ کھول لیا اور شہر میں قتل عام کرایا اور قابض ہو گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس قلعے میں ایک جادو تھا، جب تک اس طلسم کو توڑا نہ جائے قلعے کا فتح ہونا ناممکن تھا۔ اس لڑکی نے اس کے توڑنے کا طریقہ اسے بتلا دیا کہ ایک چت کپڑا کبوتر لے کر اس کے پاؤں کسی باقرہ کے پہلے حیض کے خون سے رنگ لو، پھر اس کبوتر کو چھوڑ دو، جا کر اس قلعے کی دیوار پر بیٹھے فوراً وہ حضر کے بادشاہ ساترون کو کسرا صابور ذو والا کتاف نے جو قتل کیا وہ واقعہ بھی ہم یہاں لکھتے ہیں۔ ابن ہشام میں ہے کہ جب صابور عراق میں تھا تو اس کے علاقے پر ساترون نے چڑھائی کی تھی۔ اس کے بدلے میں اس نے جب چڑھائی کی تو یہ قلعہ بند ہو گیا۔ 2 سال تک محاصرہ رہا لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ ایک روز ساترون کی بیٹی نذیرہ اپنے باپ کے قلعے کا گشت لگا رہی تھی، جو اچانک اس کی نظر صابور پر پڑ گئی۔ یہ اس وقت شاہانہ پرتکلف ریشمی لباس میں تاج شاہی سر پر رکھے ہوئے تھا۔ نذیرہ کے دل میں آیا کہ اس سے میری شادی ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہو، چنانچہ اس نے خفیہ پیغام بھیجنے شروع کیے اور وعدہ ہو گیا کہ اگر یہ لڑکی اس قلعے پر صابور کا قبضہ کرا دے تو صابور اسے اپنا نکاح کر لے گا۔ اس کا باپ ساترون بڑا شرابی تھا، ساری رات اس کی نشہ میں کٹتی تھی۔ اس کی لڑکی نے موقع پا کر رات کو اپنے باپ کو نشے میں مدہوش دیکھ کر اس کے سراہنے سے قلعے کے دروازے کی کنجیاں چپکے سے نکال لیں اور اپنے ایک بھروسے دار غلام کے ساتھ صابور تک پہنچا دی، جس سے اس نے دروازہ کھول لیا اور شہر میں قتل عام کرایا اور قابض ہو گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس قلعے میں ایک جادو تھا، جب تک اس طلسم کو توڑا نہ جائے قلعے کا فتح ہونا ناممکن تھا۔ اس لڑکی نے اس کے توڑنے کا طریقہ اسے بتلا دیا کہ ایک چت کپڑا کبوتر لے کر اس کے پاؤں کسی باقرہ کے پہلے حیض کے خون سے رنگ لو، پھر اس کبوتر کو چھوڑ دو، وہ جا کر اس قلعے کی دیوار پر بیٹھے فوراً وہ طلسم ٹوٹ جائے گا اور قلعے کا پھاٹک کھل جائے گا۔ چنانچہ صابور نے یہی کیا اور قلعہ فتح کر کے ساترون کو قتل کر ڈالا، تمام لوگوں کو تہہ تیغ کیا اور سارے شہر کو اجاڑ دیا اور اس لڑکی کو اپنے ہمراہ لے گیا اور اس سے نکاح کر لیا۔ ایک رات جب کہ یہ لڑکی نذیرہ اپنے بسترے پر لیٹی ہوئی تھی، اسے نیند نہیں آ رہی تھی، تل ملا رہی تھی اور بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی، تو صابور نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا شاید بسترے میں کچھ ہے جس سے مجھے نیند نہیں آ رہی۔ شمع جلائی گئی، بسترا ٹٹولا گیا تو گل آس کی ایک پتی نکلی۔ صابور اس نزاکت پر حیران رہ گیا کہ ایک اتنی چھوٹی سی پتی بسترے میں ہونے کی بنا پر اسے نیند نہیں آئی۔ پوچھا کہ تیرے والد کے ہاں تیرے لیے کیا ہوتا تھا؟
اس نے کہا صرف نرم ریشم کا بستر تھا، صرف باریک نرم ریشمی لباس تھا، صرف نیلوں کا گودا کھایا کرتی تھی اور صرف انگوری خالص شراب پیتی تھی۔ یہ انتظام میرے باپ نے میرے لیے کر رکھا تھا۔ یہ تھی بھی ایسی کہ اس کی پنڈلی کا گودا تک باہر سے نظر آتا تھا، یعنی اس قدر خوبصورت بھی تھی۔ ان باتوں نے صابور پر ایک اور رنگ چڑھا دیا، اور اس نے کہا جس باپ نے تجھے اس طرح پالا پوسا، اس کے ساتھ تو نے یہ سلوک کیا کہ میرے ہاتھوں سے قتل کرایا، اس کے ملک کو تاخت و تاراج کرایا، پھر مجھے تجھ سے کیا امید رکھنی چاہیے؟ اللہ جانے میرے ساتھ تو کیا کرے۔ اسی وقت حکم دیا کہ اس کے سر کے بال گھوڑے سے باندھ دیے جائیں اور گھوڑے کو بے لگام چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ گھوڑا بتکا، بھاگا، اچھلنے کودنے لگا اور اس کی ٹاپوں سے زمین پر پچھاڑیں کھاتے ہوئے اس کے جسم کا چورا چورا ہو گیا۔ چنانچہ اس واقعے کو عرب شعراء نے نظم بھی کیا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اگر انہیں ترسالی، پھلواری، اولاد، کھیتی ہاتھ لگے تو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر قحط سالی پڑے، تنگ روزی، موت اور کمی اولاد و مال کی اور کھیت اور باغ کی ہو تو جھٹ سے کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ نتیجہ ہے نبی کی تابعداری کا، یہ فائدہ ہے مسلمان ہونے کا، یہ پھل ہے دیندار بننے کا۔ فرعونی بھی اسی طرح برائیوں میں موسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کی طرف سے بدشگونی لیا کرتے تھے، جیسے کہ قرآن نے اور جگہ اس کا ذکر کیا ہے۔ ایک آیت میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، یعنی بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ایک کنارے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اگر بھلائی ملی تو باچھیں کھل جاتی ہیں اور اگر برائی پہنچے تو الٹے پیروں سرک جاتے ہیں۔ یہ ہیں جو دونوں جہان میں برباد ہوں گے۔ بس یہاں بھی ان منافقوں کی جو بظاہر مسلمان ہیں اور پیٹ کے کھوٹے ہیں، برائی بیان ہو رہی ہے کہ جہاں کچھ نقصان ہوا اور مچل گئے کہ یہ تو اسلام کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا۔ سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حسنہ سے مراد یہاں بارشوں کا ہونا، جانوروں میں زیادتی ہونا، بال بچے بکثرت ہونا، خوشحالی میسر آنا وغیرہ ہے۔ اگر یہ ہوتا تو کہتے یعنی منافق کہ یہ سب اللہ کی جانب سے ہے، اور اگر اس کے خلاف ہوتا تو اسے بے برکتی کا باعث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے اور کہتے یہ سب آپ کی طرف سے ہے، یعنی ہم نے اپنے بڑوں کی راہ چھوڑ دی اور اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اختیار کی، اس لیے اس مصیبت میں پھنس گئے اور اس بلا میں پڑ گئے۔ پس پروردگار ان کے ناپاک قول اور اس پلید عقیدے کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کے فیصلے اور قدر ہر بھلے برے فاسق فاجر، نیک و بد مؤمن کافر پر جاری ہے، بھلائی برائی سب اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر ان منافقوں کے اس قول کی جو محض شک و شبے، کم علمی، بے وقوفی، جہالت اور ظلم کی بنا پر ہے، تردید کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں انہیں کیا ہو گیا جو بات سمجھنے کی قابلیت بھی ان میں سے جاتی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرماتے ہیں، اور مراد عموم ہے یعنی سب سے ہی خطاب ہے، کہ تمہیں جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل، لطف، رحمت ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ خود تمہاری طرف سے تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جیسے اور آیت میں ہے اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ، یعنی جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے بعض اعمال کی وجہ سے ہے، اور ابھی تو اللہ تعالیٰ بہت سی بدعمالیوں سے درگزر فرماتے رہتے ہیں۔ فَمِن نَفْسِك سے مراد بسبب گناہ ہے، یعنی شامت اعمال۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ایماندار کو غم و رنج، تکلیف و مشقت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ جو کانٹا بھی لگتا ہے اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کا کفارہ کر دیتے ہیں۔ ابو صالح رحمہ اللہ فرماتے ہیں مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ جو برائی تمہیں پہنچتی ہے اس کا باعث تمہارا گناہ ہے، ہاں اسے مقدر کرنے والے اللہ تعالیٰ خود آپ ہیں۔ مطرف ابن عبداللہ ابن شخیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں تم تقدیر کے بارے میں کیا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں سورہ نساء کی آیت کافی نہیں؟ پھر اس آیت کو پڑھ کر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سونپ نہیں دیے گئے ہیں، بندوں کو حکم دیے گئے ہیں، اللہ ہی کی طرف وہ سب لوٹتے ہیں۔ یہ قول بہت قوی اور مضبوط ہے، قدریہ اور جبریہ کی پوری تردید کرتا ہے، تفسیر اس بحث کا موضوع نہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں آپ کا کام اے نبی شریعت کی تبلیغ کرنا ہے
اللہ کی رضامندی اور ناراضگی کے کام کو، اللہ کے احکام اور اللہ کی ممانعت کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے، اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح اکیلے اللہ ہی کی گواہی اس امر پر بھی کافی ہے کہ آپ نے تبلیغ کر دی، آپ کے ان کے درمیان جو ہو رہا ہے اسے بھی وہ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یہ جس طرح عناد اور تکبر آپ کے ساتھ اے نبی برتتے ہیں اسے بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تول فما ارسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعه فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ اس رسول کی جو اطاعت کرے اسی نے اللہ کی فرمانبرداری کی، اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو اے نبی کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ کہتے تو ہیں کہ اطاعت ہے، پھر جب آپ کے پاس سے اے نبی اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں کی ایک جماعت جو کہہ گئی ہے اس کے خلاف راتوں کو مشورہ کرتی ہے۔ ان کی راتوں کی بات چیت اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں۔ آپ ان کی طرف التفات بھی نہ کیجیے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے، اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار صحیح معنی میں میرا اطاعت گزار ہے۔ رسول اللہ کا نافرمان میرا نافرمان ہے، اس لیے کہ رسول اللہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو فرماتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے جو میری طرف سے وحی کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میری ماننے والا ہے اللہ کی ماننے والا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی یعنی حاکم وقت کی، یا مسلمانوں کے لشکر کے سپہ سالار کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ثابت ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جو منہ موڑ کر بیٹھ رہے تو اس کا گناہ اے نبی آپ پر نہیں، آپ کا ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے۔ جو نیک نصیب مان لیں گے نجات اور اجر حاصل کر لیں گے، ہاں ان کی نیکیوں کا ثواب آپ کو بھی ہوگا، کیونکہ دراصل اس راہ کے راہبر، اس نیکی کے معلم آپ ہیں۔ اور جو نہ مانیں نہ عمل کریں تو نقصان اٹھائیں گے، بد نصیب بنیں گے، اپنے بوجھوں آپ مریں گے، اس کا گناہ آپ پر نہیں، اس لیے کہ آپ نے سمجھانے بجھانے راہ حق دکھانے میں کوئی کمی نہیں کی۔ پھر منافقوں کا حال اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ظاہری طور پر تو اطاعت کا اقرار، موافقت کا اظہار ہے، لیکن جہاں نظروں سے دور ہوئے، یہاں سے ہٹ کر اپنی جگہ پہنچے کہ ایسے ہو گئے گویا ان تلوں میں تیل ہی نہ تھا۔ جو کچھ یہاں کہا تھا اس کے بالکل برعکس راتوں کو چپ چھپاتے سرگوشیاں کرنے بیٹھ گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کی ان پوشیدگیوں، چالاکیوں اور چالوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ کے مقرر کردہ زمین کے فرشتے ان سب کرتوتوں اور ان تمام باتوں کو اللہ کے حکم سے ان منافقوں کے نام اعمال میں لکھ رہے ہیں، بس انہیں ڈانٹا جا رہا ہے کہ یہ کیا بیہودہ حرکت ہے۔ اس سے جس نے تمہیں پیدا کیا اس سے تمہاری کوئی بات چھپ سکتی ہے؟ جو تم ظاہر باطن یکساں نہیں رکھتے، ظاہر باطن کا جاننے والا تمہیں تمہاری اس بیہودہ حرکت پر سخت سزا دیں گے۔ اور آیت میں بھی منافقوں کی اس خصلت کا بیان ان الفاظ میں فرمایا ہے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، یعنی پھر اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اے نبی ان سے درگزر کیجئے، بردباری برتیے، ان کی خطا معاف کیجئے، ان کا حال ان کے نام سے دوسروں کو نہ کہیے، ان سے بالکل بے خوف رہیے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے، جو اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ خود اس کے لیے کافی اور وافی ہیں۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔ جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی کہ انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کیا، اگر یہ لوگ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو تحقیق کا مادہ رکھتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو چند لوگوں کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قرآن حکیم کی آیات تعارض سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ قرآن کو غور و فکر، تأمل و تدبر سے پڑھیں، اس سے اعراض نہ کریں، بے پرواہی نہ برتیں، اس کے مضبوط مضمون، اس کے حکمت بھرے احکام، اس کے فصیح و بلیغ الفاظ کو سوچیں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ یہ پاک کتاب اختلاف، اضطراب، تعارض اور تضاد سے پاک ہے، اس لیے کہ حکیم و حمید اللہ کا کلام ہے، وہ خود حق ہے اور اسی طرح اللہ کا کلام بھی سراسر حق ہے۔ چنانچہ اور جگہ اللہ فرماتے ہیں افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، یہ لوگ کیوں قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر سنگین قفل لگ گئے ہیں؟ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہ ہوتا، جیسے کہ مشرکین کا اور منافقین کا زعم ہے، اگر یہ فی الواقع کسی کا اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہوتا، کوئی اور اس کا قائل ہوتا، تو ضروری بات تھی کہ اس میں لوگوں کو اختلاف ملتا، یعنی ناممکن ہے کہ انسانی کلام اضطراب و تضاد سے سالم ہو۔ پھر تو یہ ہوتا کہ کہیں کچھ پاتے اور کہیں کچھ، اور یہاں ایک بات کہیں آگے جا کر اس کے خلاف بھی کہہ گئے۔ پس اس پاک کتاب کا ایسی متضاد باتوں سے بچا ہوا ہونا صاف دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور جگہ پختہ عالموں کا قول بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یعنی قرآن مجید پر، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، یعنی محکم اور متشابہ سب حق ہے، اسی لیے متشابہ کو محکم کی طرف لوٹا دیتے ہیں اور ہدایت پا لیتے ہیں، اور جن کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھا پن ہے وہ محکم کو متشابہ کی طرف لوٹا کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اول قسم والوں کی تعریف کی اور دوسری قسم کے لوگوں کی برائی بیان کی گئی ہے۔ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ والی حدیث میں ہے کہ میں اور میرے بھائی ایک ایسی مجلس میں بیٹھے کہ سرخ اونٹوں کا مل جانا بھی اس کے پاسنگ میں بھی نہیں۔ ہم دونوں آئے، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر چند بزرگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم ادب کے ساتھ ایک طرف بیٹھ گئے، ان میں قرآن کریم کی کسی آیت کی بابت مذاکرہ ہو رہا تھا اور کچھ اختلاف تھا۔ آخر بات بڑھ گئی اور زور زور سے آپس میں بات چیت ہونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سن کر سخت غضبناک ہو کر باہر تشریف لائے، چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا، ان پر مٹی ڈالنے لگے اور فرمانے لگے بس خاموش رہو، تم سے اگلی امتیں اسی باعث تباہ ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء پر اختلاف کیا اور کتاب اللہ کی ایک آیت کو دوسری آیت کے خلاف بتلا دیا۔ یاد رکھو قرآن کی کوئی آیت دوسری آیت کے خلاف اسے جھٹلانے والی نہیں، بلکہ قرآن کی ایک ایک آیت دوسری کی تصدیق کرتی ہے۔ تم جس بات کو جان لو عمل کرو، جسے نہ معلوم کر سکو اسے اس کے جاننے والے کے لیے چھوڑ دو۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ مسند احمد نیز ابن ماجہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم تقدیر کے بارے میں مباحثہ کر رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ کاش میں اس مجلس میں نہ بیٹھتا۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں دوپہر کے وقت حاضر خدمت رسول ہوا، میں بیٹھا ہی ہوں جو ایک آیت کے بارے میں دو شخصوں کے درمیان اختلاف ہوا اور آوازیں اونچی ہوئیں، تو رسول اللہ نے فرمایا تم سے پہلی امتوں کی ہلاکت کا باعث صرف ان کا کتاب اللہ میں اختلاف کرنا ہی تھا۔ افواہوں کے متعلق ایک اہم اصول۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ان جلد باز لوگوں کو روک رہے ہیں جو کسی امن کی یا خوف کی خبر پاتے ہی بے تحقیق اسے ادھر ادھر تک پہنچا دیتے ہیں، حالانکہ ممکن ہے وہ بالکل ہی غلط ہو۔
صحیح مسلم شریف کے مقدمے میں حدیث ہے کہ انسان کو یہی جھوٹ کافی ہے کہ جو سنے اس کو بیان کرنے لگ جائے۔ ابو داؤد کی سنن میں بھی یہ روایت ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیل اور قال سے منع فرمایا ہے، یعنی سنی سنائی باتیں بیان کرنے سے جن کی تحقیق اچھی طرح سے نہ کی ہو۔ سنن ابی داؤد کی حدیث میں ہے، انسان کا یہ برا فعل ہے کہ یوں کہتا پھرے لوگوں نے یہ خیال کیا، یہ کہا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، جو شخص کوئی بات بیان کرے اور وہ گمان کرتا ہو کہ وہ غلط ہے، وہ بھی جھوٹوں میں کا ایک جھوٹا ہے۔ یہاں پر ہم عمر رضی اللہ عنہ والی روایت کا وارد کرنا بھی مناسب جانتے ہیں، جس کو امام بخاری اور مسلم نے ذکر کیا ہے کہ جب انہیں یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے چلے، مسجد میں آئے، یہاں بھی لوگوں کو یہ کہتے سنا تو بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور خود آپ سے دریافت کیا کہ کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلط ہے۔ چنانچہ فاروق اعظم عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ پھر آپ رضی اللہ عنہ آئے اور مسجد کے دروازے پر کھڑے رہ کر بآواز بلند فرمایا، لوگو، رسول مقبول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی۔ اسی پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پس عمر رضی اللہ عنہ وہ ہیں جنہوں نے اس معاملے کی تحقیق کی۔ علمی اصطلاح میں استنباط کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے ٹھکانے اور مخزن سے نکالنے کو۔ مثلا جب کوئی شخص کسی کان کو کھود کر ان کے نیچے سے کوئی چیز نکالے تو عرب کہتے ہیں استنبط الرجل۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحم تم پر نہ ہوتا تو تم سب کے سب بجز کامل ایماندار لوگوں کے شیطان کے تابعدار بن جاتے۔ ایسے موقعوں پر یہ بھی معنی ہوتے ہیں کہ تم کل کے کل، چنانچہ عرب کے ایسے شعر بھی ہیں۔ فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا۔ آپ اے نبی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیے، آپ سے صرف آپ کی ذات کی نسبت حکم دیا جاتا ہے۔ ہاں، ایمان والوں کو رغبت دلاتے رہیے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو روک دے۔ اللہ تعالیٰ سخت لڑائی والے ہیں اور سزا دینے میں بھی سخت ہیں۔ جو شخص کسی نیکی اور بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو۔ بے شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ جن کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کریں گے، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہوگا؟ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد مجاہدین کے شامل حال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ خود اپنی ذات سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اگرچہ کوئی بھی آپ کا ساتھ نہ دے۔ ابو اسحاق رحمہ اللہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے دریافت فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان تنہا اکیلا ہو اور دشمن 100 ہوں تو کیا وہ ان سے جہاد کرے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو کہا پھر قرآن کی اس آیت سے تو منع ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ تو برا رضی اللہ عنہ نے فرمایا سنو،
اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑیے، آپ کو فقط آپ کے نفس کی تکلیف دی جاتی ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ مؤمنوں کو بھی ترغیب دیتے رہیے۔ یہ روایت تفسیر ابن ابی حاتم کی ہے۔ مسند احمد میں اتنا اور بھی ہے کہ مشرکین پر تنہا حملہ کرنے والا ہلاکت کی طرف بڑھنے والا نہیں، بلکہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے رکنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، مؤمنوں کو دلیری دلائیے اور انہیں جہاد کی رغبت دلائیے۔ چنانچہ بدر والے دن میدان جہاد میں مسلمانوں کی صفیں درست کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھ کھڑے ہو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین ہے۔ یہ روایت مسلم کی ہے۔ جہاد کی ترغیب کی بہت سی حدیثیں ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دیتا رہے، رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی ہو یا جہاں پیدا ہوا ہے وہیں ٹھہرا رہا ہو۔ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، کیا لوگوں کو اس کی خوشخبری ہم نہ دے دیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، سنو، جنت میں 100 درجے ہیں، جن میں سے ایک ایک درجے میں اس قدر بلندی ہے جتنی زمین و آسمان میں۔ یہ درجے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ بس جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس طلب کرو، وہ بہترین جنت ہے اور سب سے اعلیٰ ہے۔ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی سب نہریں جاری ہوتی ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول و نبی ہونے پر راضی ہو جائے، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے سن کر خوش ہو کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، دوبارہ ارشاد ہو۔ رسول اللہ نے دوبارہ اسی کو بیان فرما کر کہا، ایک اور عمل ہے جس کے باعث اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے 100 درجے بلند کرتے ہیں۔ ایک درجے سے دوسرے درجے تک اتنی بلندی ہے جتنی زمین آسمان میں ہے۔ پوچھا، وہ عمل کیا ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب آپ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں گے، مسلمان آپ کی تعلیم سے جہاد پر آمادہ ہو جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کفر کا دھڑ توڑ دیں گے، کفار کی ہمت پست کر دیں گے، ان کے حوصلے نہ پڑیں گے کہ تمہارے مقابلے میں آئے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ جنگی قوت رکھنے والا اور اللہ سے سخت سزا دینے والا کوئی نہیں۔ وہ اللہ قادر ہیں کہ دنیا میں ہی انہیں مغلوب کرے اور یہی انہیں عذاب کرے۔ اسی طرح آخرت میں بھی اللہ کو قدرت حاصل ہے۔ جیسے اور آیت میں ہے، اللہ نے فرمایا، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ان سے از خود بدلہ لے لیں، لیکن وہ ان کو اور تمہیں آزما رہے ہیں۔ جو شخص کسی امر خیر میں کوشش کرے تو اسے بھی اس بھلائی کا ثواب ملے گا، اور جو اس کے خلاف کوشش کرے اور بد نتیجہ برآمد کرے، اس کی کوشش اور نیت کا اس پر بھی اس کا بوجھ ہوگا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، سفارش کرو، اجر پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر وہ جاری کریں گے جو وہ چاہیں۔ یہ آیت ایک دوسرے کی سفارش کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس مہربانی کو بھی دیکھیے کہ فرمایا، محض شفاعت پر ہی اجر مل جائے گا، خواہ اس سے کام بنے یا نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے حافظ ہیں، ہر چیز پر حاضر ہیں، ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں، ہر چیز پر قادر ہیں، ہر چیز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں، ہر ایک کو روزی دینے والے ہیں، ہر انسان کے اعمال کا اندازہ کرنے والے ہیں۔ سلام کرنے کے احکام و آداب۔ مسلمانوں، جب تمہیں کوئی مسلمان سلام کرے تو اس کے سلام کے الفاظ سے بہتر الفاظ میں اس کا جواب دو، یا کم از کم انہی الفاظ کو دہرا دو۔ بس زیادتی مستحب ہے اور برابری فرض ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کر بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا، 10 نیکیاں ملی۔ دوسرے آئے اور السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کر بیٹھ گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا، 20 نیکیاں ملی۔ پھر تیسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ نے فرمایا، 30 نیکیاں ملی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اسے حسن غریب بتلاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کو عام لیتے ہیں اور فرماتے ہیں،
کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے جو کوئی سلام کرے اسے جواب دو گو وہ مجوسی ہو۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں سلام کا اس سے بہتر جواب دینا تو مسلمانوں کے لیے ہے اور اسی کو لوٹا دینا اہل ذمہ کے لیے ہے، لیکن اس تفسیر میں ذرا نظر ہے جیسے کہ اوپر کی حدیث میں گزر چکا کہ مراد یہ ہے کہ اس کے سلام سے اچھا جواب دے، اور اگر مسلمان سلام کے سبھی الفاظ کہہ دے تو پھر جواب دینے والا انہی کو لوٹا دے۔ ذمی لوگوں کو خود سلام کی ابتدا کرنا تو ٹھیک نہیں، اور وہ خود کریں تو جواب میں اتنے ہی الفاظ کہہ دیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے جب کوئی یہودی تمہیں سلام کرے تو خیال رکھو یہ کہہ دیتے ہیں السلام علیکہ، تو تم کہہ دو علیکہ۔ صحیح مسلم میں ہے یہود و نصارہ کو تم پہلے سلام نہ کرو، اور جب راستے میں مٹ بھیڑ ہو جائے تو انہیں تنگی کی طرف مضطرب کر دو، یعنی تنگی کی طرف جانے پر مجبور کر دو۔ علماء کرام کا فرمان ہے کہ سلام کرنا نفلی کام ہے لیکن اس کا جواب دینا فرض ہے، اگر جواب نہ دے گا تو گنہگار ہوگا، اس لیے کہ سلام کرنے والے کا جواب دینا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی توحید بیان فرماتے ہیں اور الوہیت میں اپنا ایکتا ہونا ظاہر کرتے ہیں، اور اس میں ضمناً قسم بھی ہے، اسی لیے دوسرے جملے کو لام سے شروع کیا جو قسم کے جواب میں آتا ہے، تو اگلا جملہ خبر ہے اور قسم بھی ہے کہ وہ عن قریب تمام اگلوں پچھلوں کو میدان محشر میں جمع کریں گے اور وہاں ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات والا اور کوئی نہیں۔ اللہ کی خبر یعنی اللہ کا اطلاع دینا، اللہ کا وعدہ فرمانا، اللہ کا دھمکی دینا، یہ سب سچ ہے۔ وہی اللہ معبود برحق ہے اور اللہ کے سوا کوئی پالنے والا نہیں۔ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو؟ انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اوندھا کر دیا ہے۔ اب کیا تم یہ منصوبے باندھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے ہوں کو تم راہ راست پر لا کھڑا کرو؟ جسے اللہ تعالیٰ راہ بھلا دے تو آپ ہرگز اے نبی اس کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے۔ ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو اور پھر سب یکساں ہو جاؤ۔ بس جب تک یہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑیں ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ، بس اگر یہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی یہ ہاتھ لگ جائیں۔ خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہیں اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے سے تنگ دل ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو انہیں تم پر مسلط کر دیتے اور وہ تم سے یقیناً جنگ کرتے۔ بس اگر یہ لوگ تم سے یکسوئی اختیار کر لیں اور تم سے لڑائی نہ کریں
اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ لڑائی کی نہیں کی۔ تم کچھ اور لوگوں کو ایسا بھی پاؤ گے جن کی بظاہر چاہت ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم یعنی کفار سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اوندھے منہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تم سے صلح کی سلسلہ جنبانی نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روک لیں تو انہیں پکڑو اور مارو جہاں کہیں بھی پالو۔ یہی وہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں ظاہر حجت عنایت فرمائی ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ منافقین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا موقف۔ اس بات میں اختلاف ہے کہ منافقوں کے کس امر میں مسلمانوں کے درمیان دو قسم کے خیالات داخل ہوئے تھے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جیسا کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان احد میں تشریف لے گئے تب رسول اللہ کے ساتھ منافق بھی تھے جو جنگ سے پہلے ہی واپس لوٹ آئے تھے۔ ان کے بارے میں بعض مسلمان تو کہتے تھے کہ انہیں قتل کر دینا چاہیے اور بعض کہتے تھے نہیں، یہ بھی ایماندار ہیں۔ اس پر یہ آیت اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شہر طیبہ ہے، اور یہ بات آپ نے مدینۃ المنورہ کے بارے میں کہی، یہ خود بخود میل کچیل کو اس طرح دور کر دے گا جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو چھانٹ دیتی ہے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ کل لشکر جنگ احد میں 1000 کا تھا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول 300 آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر واپس لوٹ آیا تھا اور رسول اللہ کے ساتھ پھر 700 ہی رہ گئے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، مکے میں کچھ لوگ تھے جو کلمہ گو تھے لیکن مسلمانوں کے خلاف مشرکوں کی مدد کرتے تھے۔ یہ اپنی کسی ضروری حاجت کے لیے مکے سے نکلے۔ انہیں یقین تھا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کوئی روک ٹوک نہ ہوگی کیونکہ بظاہر کلمے کے قائل تھے۔ ادھر جب مدنی مسلمانوں کو اس کا علم ہوا تو ان میں سے بعض تو کہنے لگے، ان نامرادوں سے پہلے جہاد کرو، یہ ہمارے دشمنوں کے طرفدار ہیں، اور بعضوں نے کہا، سبحان اللہ، جو لوگ تم جیسا کلمہ پڑھتے ہیں تم ان سے لڑو گے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی اور اپنے گھر نہیں چھوڑے؟ ہم کس طرح ان کے خون اور ان کے مال حلال کر سکتے ہیں؟ ان کا یہ اختلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا۔ رسول اللہ خاموش تھے جو یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ روایت تفسیر ابن ابی حاتم کی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں صلح حدیبیہ کے قصے میں ہے کہ پھر جو چاہتا مکی کفار کی جماعت میں داخل ہو جاتا اور امن پا لیتا، اور جو چاہتا مدنی مسلمانوں سے ملتا اور عہد نامے کی وجہ سے مامون ہو جاتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ اس حکم کو پھر اس آیت نے منسوخ کر دیا کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، یعنی جب حرمت والے مہینے اے مسلمانوں گزر جائیں تو مشرکین سے جہاد کرو جہاں کہیں انہیں پاؤ۔ پھر ایک دوسری جماعت کا ذکر ہو رہا ہے جسے مستثنیٰ کیا گیا، جو میدان میں لائے جاتے ہیں لیکن بیچارے بے بس ہوتے ہیں، وہ نہ تو تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑنا پسند کرتے ہیں، بلکہ وہ ایسے بچ کے لوگ ہیں جو نہ تمہارے دشمن کہے جاتے ہیں نہ دوست۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو تم پر مسلط نہیں کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو انہیں زور و طاقت دیتے اور ان کے دل میں ڈال دیتے کہ وہ تم سے لڑیں۔ پس اگر یہ تمہاری لڑائی سے باز رہیں اور صلح صفائی سے یکسو ہو جائیں تو تمہیں بھی ان سے لڑنے کی اجازت نہیں۔ اسی قسم کے لوگ تھے جو بدر والے دن بنو ہاشم کے قبیلے میں سے مشرکین کے ساتھ آئے تھے، جو دل سے اسے ناپسند رکھتے تھے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ جو اس وقت مشرک تھے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ کے قتل کو منع فرما دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ انہیں زندہ گرفتار کر لیا جائے۔ پھر ایک اور گروہ کا ذکر کیا جاتا ہے جو بظاہر تو اوپر والوں جیسا ہے لیکن دراصل نیت میں بہت بل ہے۔ یہ لوگ منافق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام ظاہر کر کے اپنے جان مال مسلمانوں سے محفوظ کرا لیتے ہیں، ادھر کفار میں مل کر ان کے معبودان باطل کی پرستش کر کے ان میں سے ہونا ظاہر کر کے ان سے ملے رہتے ہیں تاکہ ان کے ہاتھوں بھی امن میں رہیں۔ دراصل یہ لوگ ہیں کافر، جیسے اور جگہ ہے اپنے شیاطین کے پاس تنہائی میں جا کر کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو جی کھول کر پوری سرگرمی سے اس میں حصہ لیتے ہیں جیسے کوئی اوندھے منہ گرا ہوا ہو۔ فتنے سے مراد یہاں شرک ہے۔
مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ بھی مکہ والے تھے، یہاں آ کر بطور ریاکاری کے اسلام قبول کرتے تھے، وہاں جا کر ان کے بت پوجتے تھے۔ تو مسلمانوں کو فرمایا جاتا ہے کہ اگر یہ اپنی اس دوغلی روش سے باز نہ آئیں، تمہاری ایذا رسانی سے الگ نہ ہو، صلح نہ کریں، تو انہیں امن و امان نہ دو، ان سے بھی جہاد کرو، انہی قیدی بناؤ اور جہاں پاؤ قتل کر دو، بے شک ان پر ہم نے تمہیں ظاہر غلبہ اور کھلی حجت عطا فرمائی ہے۔